بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیت ما بینی و بین احبتی من البعد ما بینی و بین المصائب۔ شعر کی ترکیب دیکھ لیں۔ ما بینی و بین احبتی من البعد، یہاں تک لیت کا اسم ہے، ما موصولہ ہے، بینی و بین احبتی من البعد، من البعد یہ ما کا بیان ہے، بینی و بین احبتی یہ ما کا صلہ ہے، ما موصولہ کا صلہ ہے، اور ما موصولہ کا کئی بار بیان آتا ہے، وہ بیان ہے من البعد۔ اسی طرح ما موصولہ بینی و بین المصائب، یہ صلہ ہے، موصول صلے سے مل کر کے یہ خبر ہے، یعنی لیتا کا ایک ما اور اس کا صلہ مل کر کے اسم ہے، اور دوسرا ما اور اس کا صلہ مل کر کے خبر ہے۔ فَيَا لَيْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّتِي مِنَ الْبُعْدِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَصَائِبِ، اے کاش وہ دوری جو میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ہے۔ ماں کا بیان چونکہ من البعد آ گیا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے ماں کا وہ دوری ہے، اے کاش وہ دوری جو میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ہے، اے کاش وہ دوری جو میرے اور میرے محبوبوں کے درمیان ہے، میرے اور مصیبتوں کے درمیان ہوتی، میرے اور مصیبتوں کے درمیان ہوتی۔ مصیبتیں تو قریب ہیں، چولی اور دامن کا ساتھ ہے ہمارا اور مصیبتوں کا، دن ایک مصیبت رات ایک مصیبت، ہر وقت مصائب مصائب مصائب، مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، تو مصائب تو ہم سے بہت قریب ہیں اور محبوب ہم سے بہت دور ہیں۔ تو شاعر تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ جو دوری میرے اور محبوبوں کے درمیان پائی جاتی ہے، یہی دوری میرے اور محبوب کے درمیان نہ ہو کر میرے اور میری مصیبتوں کے درمیان ہوتی، یعنی مصیبتیں مجھ سے دور ہوتی اور محبوب مجھ سے قریب ہوتے۔ اے کاش مصیبتیں جو قریب ہیں یہ دور ہوتی اور محبوب جو دور ہیں وہ قریب ہوتے۔ اراک ظننت السلک جسمی فعقته علیک بدر عن لقاء الترائب، سلک دھاگے کو کہتے ہیں۔ ظننتی کا مفعول بھی اول ہے السلک، اور دوسرا مفعول بھی ہے جسمی۔ عاق یعوق کا معنی روکنا، عائق رکاوٹ کو کہتے ہیں، جمع عوائق آتے، عوائق۔ عاق یعوق عوقا روکنا، رکاوٹ بننا۔ در موتی کو کہتے ہیں ترائب، سینے کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں، سینے کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں ترائب۔ ترائب تریبتن کی جمع ہے ترائب۔ محبوبہ کو خطاب کر کے کہتا میں سمجھتا ہوں کہ تو نے دھاگے کو میرا جسم سمجھ لیا۔ بڑا دور کا خیال پیدا کیا یہاں متنبی نے، کہتا میں دبلا پتلا ہو گیا ہوں، ہجر سے، فراق سے، جدائی کے درد سہ سہ کر ایسا ہو گیا ہوں کہ جسم ایک دھاگا معلوم ہوتا ہے۔ اتنا دبلا اور پتلا ہو گیا ہوں کہ جسم ایک دھاگا معلوم ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے جس دھاگے کو میرا جسم خیال کر لیا ہے، اسی لیے اسے موتیوں کے ذریعے سینے کے اوپر والے حصے سے ملنے سے روک رکھا ہے۔ یہ جو تم نے اب ہار میں جو دھاگا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہار میں جو دھاگا ہے اس دھاگے کو تم نے میرا جسم سمجھا ہے، اسی لیے موتی پیرو کر کے اس کو بھی اپنے جسم سے دور رکھا ہے، اس دھاگے کو بھی موتیوں کے ذریعے اپنے جسم سے دور رکھا، موتی پیرو دیے دھاگے میں، تو جسم کے اوپر کے یہ سینے کے اوپر کے حصے سے، یعنی جسم سے تو موتی ملے ہوئے ہیں، دھاگا تو ان موتیوں کے اندر ہے جو جسم سے دور ہے۔ کہتا ہے اس دھاگے کو ایسا لگتا ہے تو نے میرا جسم مان لیا ہے،
اس لیے اس کو بھی دور رکھنا ہے، اس دھاگے کو بھی اپنے جسم سے دور رکھنا. ارا کی ظننتی سلک جسمی فعقتی علیکی بدر عن لقاء الترائب. میں سمجھتا ہوں، ارا کی معنی میں سمجھتا ہوں کہ تو نے دھاگے کو میرا جسم سمجھ رکھا ہے، خیال کر رکھا ہے، اسی لیے اس کو اپنے آپ سے سینے کے اوپر کے حصے سے ملنے سے موتیوں کے ذریعے دور کر رکھا ہے، روک رکھا ہے یا دور کر رکھا ہے، روک رکھا ہے یا دور کر رکھا ہے. آگے ویسا ہی پھر کہتا وَلَوْ قَلَمٌ أُلْقِيتُ فِي شَقِّ رَأْسِهِ مِنَ السُّقْمِ مَا غَيَّرْتُ مِنْ خَطِّ كَاتِبِي. کہتا اتنا دبلا پتلا ہو گیا ہوں، اتنا دبلا پتلا کہ قلم کی نب میں اگر ڈال دیا جاؤں، کہاں؟ قلم کے نب میں اگر ڈال دیا جاؤں تو لکھنے والے کی تحریر میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی تحریر موٹی نہیں ہوگی، ہم سے گاڑی اور بڑی نہیں ہوگی، اتنا دبلا پتلا ہو گیا. وَلَوْ قَلَمٌ أُلْقِيتُ فِي شَقِّ رَأْسِ. شق رأس القلم، رأس القلم قلم کا نب، اور شق اس کا شگاف جو ہوتا ہے، وہ نب میں ایک سوراخ سا، ایک شگاف ڈال دیا جاتا ہے. اگر قلم کے نب کے شگاف میں ڈال دیا جاؤں، اگر کسی قلم کے نب کے شگاف میں ڈال دیا جاتا من السقم، تو بیماری کی وجہ سے، ما غیرت من خط کاتبی، لکھنے والے کی تحریر میں کوئی تبدیلی نہ کرتا. لکھنے والے کی تحریر میں سقم یعنی دبلے پن کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے یا دبلے پن کی وجہ سے، دبلے پن کی وجہ سے لکھنے والے کی تحریر میں کوئی تبدیلی میں تو پیدا نہیں کرتا. اتنا دبلا پتلا ہو گیا کچھ، یعنی بال آ جاتا ہے وہاں تو لکھنے والے کی تحریر تھوڑی گاڑی ہو جاتی، موٹی ہو جاتی ہے. وہاں بال یا بال جیسی باریک کوئی چیز قلم کے نب میں پھنس جائے تو تحریر میں فرق آ جاتا. مگر متنبی فرماتا ہے کہ وہاں اگر میں پھنس جاؤں یا ڈال دیا جاؤں تو لکھنے والے کی تحریر میں کوئی فرق نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں قلم کے نب میں متنبی پھنسا ہوا ہے. جی تخوفنی دون الذی امرت به ولم تدری ان العار شر العواقب. تخوفنی ہی تخوفنی، وہ محبوبہ مجھے ڈراتی ہے. عار ذلت کو کہتے ہیں، عواقب عاقبت ان کی جمع انجام کو کہتے ہیں. وہ محبوبہ مجھے اس سے کم تر چیز سے ڈراتی ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے. دونا کا ترجمہ کریں گے کیا؟ کم تر. وہ محبوبہ مجھے اس سے کم تر چیز سے ڈراتی ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ ذلت بدترین انجام ہے. اسے نہیں معلوم کہ ذلت بدترین انجام ہے. یہ شعر تھوڑا مطلب میں تفصیل چاہتا ہے. وہ محبوب مجھے اس سے کم تر چیز سے ڈراتی جس کا حکم دیا. حکم کس کا دیا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے، محبوبہ کہتی گھر میں بیٹھ جا، لڑنے کے لیے مت جا، میدان جنگ میں مت جا. محبوبہ کہتی ہے گھر میں بیٹھ جاؤ، میدان جنگ میں مت جاؤ، مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے. ہاں، تو ڈراتی ہے کس سے؟ میدان جنگ میں جانے سے. اور حکم دیتی ہے کس کا؟ گھر میں بیٹھنے کا. متنبی کہتا ہے کہ ہلکی چیز سے تو ڈراتی ہے اور بھاری چیز کا حکم دیتی ہے. ایک ہلکی چیز سے تو ڈراتی ہے. ہلکی چیز کیا؟ میدان جنگ میں جا کر کے لڑنا، یہ تو ہمارے لیے ایک ہلکا پھلکا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور ڈر کر کے گھر میں بیٹھنا یہ ہمارے لیے بہت بھاری ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. اسے نہیں معلوم کہ ذلت بدترین انجام ہے. ذلت کہاں ہے؟ سب سے بری چیز تو ذلت ہے. وہ ذلت میدان جنگ میں جا کر لڑنے اور لڑ کر شہید ہو جانے میں نہیں ہے، وہ تو ڈر کر گھر میں بیٹھنے میں ذلت ہے. وہ تو ڈر کر گھر میں بیٹھ جانے میں ذلت ہے. کہتا تخوفنی، مجھے اس سے کم تر چیز سے ڈراتی ہے جس کا حکم دیا ہے. حکم تو کس کا دیا ہے؟ گھر میں بیٹھ جانے کا. تو گھر میں بیٹھ جانے سے بھی کم تر چیز ہے میدان جنگ میں جا کر لڑنا. تو میدان جنگ میں جا کر لڑنے سے تو ڈراتی ہے اور گھر میں بیٹھ جانے کا حکم دیتی ہے. وہ ہلکا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی
بوجھ نہیں ہے میدان جنگ میں جا کے لڑنا، اور گھر میں بیٹھنا بڑا بھاری ہے. اسے نہیں معلوم کہ ذلت بدترین انجام ہے. جو کہاں ہے؟ گھر میں بیٹھ جانے میں. ذلت کہاں ہے؟ گھر میں بیٹھ جانے. وَلَمْ تَدْرِ أَنَّ الْعَارَ شَرُّ الْعَوَاقِبِ، اور اسے نہیں معلوم کہ ذلت بدترین انجام ہے.